بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ ہر دور میں ناسبیت کا وجود جو ہے وہ تقریباً قائم رہا ہے، کیونکہ یہ ایک خفیہ سرگرمیوں کا نام ہے، اس لیے کبھی اس کا اظہار نہ بھی ہو کسی دور میں زیادہ سے زیادہ تو خفیہ یہ موجود رہتی ہے، پھر جب موقع ملے تو سر اٹھا لیتے ہیں۔ ختم نہیں ہوا ہر دور میں۔ اور رہی بات یہ کہ اس کو فروغ، جس طرح ہم نے شعائر میں یہ تین چیزیں بیان کی تھیں، بغض علی اور خلافت علی کا انکار، اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ منابر پہ ممبروں پہ سب و شتم کرنا، تو ناسبیت کے فروغ کا وہی دور ہے جس میں یہ سر پر چڑھی، جب ممبروں پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا جاتا تھا، اور وہ دور کسی بھی دیانتدار کاری پر مخفی نہیں ہے۔ کون سے یعنی سب و شتم کا دور، اور کیا کیا حربے استعمال کیے گئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، یہاں تک کہ آئمہ امام مالک کا جہاں تک جملہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دشمنوں نے آپ کے عیب تلاش کیے، جب ان کو کوئی عیب میسر نہ آیا تو انہوں نے قصد کیا ایسے بندے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا جس نے ان سے جنگ کی تھی۔ تو ایسی تصریحات ہونے کے باوجود پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یہ یا ڈر ہے یا کسی کے روب تلے ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، یعنی وہ دور فروغ ناسبیت کا ہے۔ اور ناسبیت یعنی یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر بغض ہو تو اس کا دشمن جو ہے اس کو ہوا دینا یا عروج دینا، یہ بھی اپنے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بھی لوگ ہوتے ہیں بغض کے، یہ ایک عرفی معاملات بھی ہیں، ان کو لوگ آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو اس مسئلے میں بھی کافی تردد رہا، ناسبیوں کو تو اس پر بھی تردد ہے، لیکن وہ اظہار کر جاتے ہیں، کبھی کوئی چوتھے خلیفہ ہیں اس کو بھی آسانی سے دل میں ہضم نہیں ہوتا، اگر ان کو موقع ملے تو وہ انکار خلافت تک کی بات کرتے ہیں، تو عملاً کئی لوگوں نے ثابت بھی کیا۔ اس کا ایک طبقات حنابلہ میں سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کی وزیرہ بن محمد ہمسی ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے ایک بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے استاد سے، امام احمد بن حنبل سے، کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کیا، مان لیا، بنا لیا، اور ان کے لیے بھی خلافت کو واجب ٹھہرایا، لازم ٹھہرایا، اور پھر ان کی خلافت کے لیے یہ وہ جملہ سنے کہ انہوں نے کہا اوجبت لہ الخلافۃ وما یجب للائمۃ قبلہ، یعنی حیرت سے وہ وزیرہ سوال کر رہا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل سے کہ تم نے انہیں چوتھا خلیفہ ثابت کر دیا اور پھر ان کی خلافت کے لیے وہی احکام واجب قرار دے دیے جو ما قبل خلفاء کی خلافت کے لیے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت کا ماحول سمجھیں اور اس ناسبی کے تیور دیکھیں، ایسا کر دیا۔ تو اس پر سیدنا امام احمد بن حنبل نے کہا تھا وما یمنعنا من ذلک، ایسا کرنے سے ہمیں کون سی چیز مانے ہے، کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم مولا علی کی خلافت کے لیے وہ امور واجب نہ ٹھہرائیں جو پہلے خلفاء کی خلافت کے لیے واجب تھے، کیوں نہ ٹھہرائیں؟ ما یمنع من ذلک، اس چیز سے مانے کیا چیز ہے؟ تو اس نے جو کہا تھا وہ اس نے کہا تھا حدیث و ابن عمر، یہ ایک بات اس نے کی تھی، حضرت امام احمد بن حنبل سمجھ گئے، انہوں نے کہا فقال علی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت امام نے فرمایا عمر خیر من ابن ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے بہتر ہیں، بیٹے سے بہتر ہیں، یعنی تو حدیث ابن عمر کی بات کر رہا ہے نا،
اس کے تناظر میں. تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹے سے بہتر ہیں. قد رضی علی للخلافت علی المسلمین وادخلہ فی الشورى. حضرت تجھے ابن عمر کی حدیث یاد آ گئی، اور خود سیدنا عمر کا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا قول اور فعل اس سلسلے میں کیا ہے. وہ تو مسلمانوں پر خلیفہ بنانے کے لیے حضرت علی پر راضی تھے. وَأَدْخَلَهُ فِي الشُّورَى، اسی لیے تو انہوں نے شورا میں داخل کیا. یہ ان کا قول و فعل ہے. اور خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام امیر المومنین رکھا. تو بہرحال یہ بات وہ کر رہے ہیں، یعنی اس نے استدلال سائل نے، ان کے شاگرد نے حدیث ابن عمر سے کیا، اور امام احمد بن حنبل نے کہا اس پر تبصرہ نہیں کیا حدیث ابن عمر پر. اس کو کہہ دیا ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں نہیں پتا عمر اپنے بیٹے سے افضل ہے، وہ بہتر ہے، ان کی بات نہیں سمجھتا. وہ علی پر راضی ہیں خلیفہ بنانے کے لیے، اس لیے تو شورا میں داخل کیا، اور شورا میں داخل کیا ان کا قول و فعل دیکھ. تو اس بات پر تمہیں تسلی اور تسکین نہیں ہوتی. تو آپ اس سوال و جواب سے یہ سمجھیں کہ لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا جن میں ناسبیت رچ کر گئی، یہاں تک کہ خلافت بھی پوری طرح دل میں فٹ نہیں آتی، یعنی تسلی نہیں دیتی ناسبیوں کو. یہ تو اہل سنت ہیں کہ جن کے کلیجے ٹھر جاتے ہیں خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کی بات کر کے اور خلافت کو تسلیم کر کے. بلکہ پانچویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خلفائے راشدین میں شامل رکھتے ہیں اہل سنت. اور ان 5 افراد کے نصاب کا نام جو ہے وہ 30 سالہ خلافت راشدہ ہے. یہ اہل سنت ہے، اسی لیے اہل سنت برحق ہیں. تو یہ حوالہ اس لیے پیش کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ تو امام احمد بن حنبل تھے جس نے اس کا منہ بند کر دیا، ناطقہ بند کر دیا کہ حدیث ابن عمر سے عمر مجھے سنانے والے ذرا عمر کا قول اور فعل تو دیکھو. عمر کو تو مانتے نہیں ہو، ابن عمر کی بات کرتے ہو. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب افضل کا اسوہ، افضل کی طرف سے سیرت اور ہدایت موجود ہو، نیچے والے کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اب جن مسائل میں تم الجھے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ کم از کم یہ تو دیکھ لو ان میں افضل کون ہے. اگر اس کی ہدی یعنی سیرت اور اسوہ اس کا موجود ہے تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو خلفاء الراشدین کی صف میں آئے گا ہمیں اس کی اقتداء لازم ہے، نہ کہ اس کی اقتداء لازم ہے جو خلافت سے باہر رہے. تو بہرحال خلفاء راشدین کی تعظیم، بلکہ یہ جملہ بھی پہلے گزر گیا امام احمد بن حنبل کی طرف سے انہوں نے کیا. تبھی ان کے شاگرد نے کہا نا کہ تم نے علی کی خلافت کے لیے وہ امور لازم کر دیے ہیں جو پہلے خلفاء کی خلافت کے لیے لازم تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد یہ بات سمجھتے تھے کہ جس طرح ان کی خلافت کا احترام ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا بھی احترام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خلفائے راشدین کی خلافت کو برحق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.